ہم شروع میں بات کر رہے تھے موسم کے حوالے سے کراچی کا موسم بڑا بے رحم ہے، 38 تک پارا چلا گیا ہے اور شدید آج تو شدت اتنی محسوس ہو رہی ہے، ساتھ میں پیاس بھی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ آج تو مجھے پیاس لگ رہا ہے کہیں سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے۔ جی میں ابھی آپ سے وہی تو بریک میں بات کر رہا تھا کہ جب سیری کرتے ہیں نا ہم اس ٹائم پہ سب کچھ ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ از ویری فن اینڈ گیمز، آپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں آپ سیری کر رہے ہیں، جیسے ہی دن چڑھتا ہے، جیسے ابھی افطار کا ٹائم قریب آنے لگتا ہے، تپش بڑھتی ہے، سورج آنکھیں دکھاتا ہے، اس ٹائم اب محسوس ہونے لگ جاتی ہے پانی کی طلب۔ سوچیں جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ جن کی جاب ہی آؤٹ ڈور ہے، جو رائڈرز ہیں، جو واچ مین ہیں، جو گارڈز ہیں یا مزدور ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، ان کے اوپر کیا اس وقت موسم جو ہے کس طرح ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوگا۔ چلیں ہم اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے ایک تو کیسے بچائیں اور ایسا کیا سحری میں کھائیں جس سے ہم پورے دن تر و تازہ رہیں، تو بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمان اوتھو۔ السلام علیکم ڈاکٹر سلیمان، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آج تو واقعی بہت گرمی ہے، آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے؟ سرٹنلی بالکل ہے۔ تو یہ اب جب جن لوگوں نے روزے رکھے، ہم سب نے ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اتنی زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو سوچ یہ آ رہی کہ زیادہ پانی پی لیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ نہیں، ایسا ہے؟ ہاں، ایسا یہ حل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کا سسٹم جو ہے اس کو ایکسکریٹ کر دے گا ود ان اسپیسیفک ٹائم۔ اس کا جو بیسٹ وے ہے یا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کھانے ہم صبح سحری میں استعمال کریں وہ اس طرح کے ہوں کہ لائٹ ہو، نمبر 1، پلس ان میں پانی کا کنٹینٹ، یعنی کہ جو اس طرح کا پانی کہ جو ہولڈ کر سکے، ریٹینشن کیپیسٹی جو ہماری ہے اس کے حساب سے، جیسے ہم عام طور سے ORS کی بات کرتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، وہ کیونکہ آنکوٹک سولوشن بن جاتا ہے، الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی باڈی میں ریٹین واٹر کو اور الیکٹرولائٹس کو دونوں کو کرے گا۔ تو یہ جو ہمیں کمی شدید محسوس ہونے لگتی ہے وہ الیکٹرولائٹس کا امبیلنس جیسے ہی شروع ہوتا ہے، دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو پیاس۔ اب وہ صرف پانی سے پورا نہیں ہوگا، وہ پانی سے نہیں ہوگا، ایگزیکٹلی، آپ کتنا بھی پانی پی لیں اس کے باوجود آپ دیکھیں جب روزہ ہم کھولتے ہیں تو ہم اگر پانی فوراً پیتے بھی ہیں تو ہماری طلب ختم نہیں ہوتی، تو وہ بیسیکلی باڈی کو اپنا جو پانی جس مقدار میں انٹرنلی چاہیے وہ اتنا شاید نہیں مل رہا ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں نا ہم، اب فار انسٹنس اگر ہم بات کریں پنجاب کی یا ہم اسلام آباد کی بات کریں، وہاں پر تو اب ٹھنڈ ہے، اچھا وہاں پر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے ہماری باڈی؟ ڈی ہائیڈریشن کے سمٹمز کیا ہیں، انیشیل سپرفیشل سائنز کیا ہیں؟ پیاس لگنا۔ ہاں نہیں، یہ تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جو ڈی ہائیڈریشن ویری کرتی ہے گرمی والی اور ٹھنڈ والی۔ ٹھنڈ میں اس کے جو سائنز اینڈ سمٹمز ہوں گے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ اصل میں انیشل جو سردی کے علاقے میں آپ کو جو فیلنگ سردی کا زیادہ لگنا، یعنی کہ جو سردی آپ کو جیسے لگ رہی تھی وہ اس سے نارمل سے آپ کو زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، تو فوراً آپ دیکھتے ہیں کہ یوزولی ایسے علاقوں میں ہم گرم مشروبات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جسم کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، پلس فوڈ کی بھی زیادہ آپ کو بھوک لگے گی۔ زیادہ سردی میں ہم کہتے ہیں نا کھانے کو دل کرتا ہے، تو اصل میں باڈی کو گرمی چاہیے، انرجی چاہیے، وہ فوڈ پرووائڈ کرتا ہے، فوڈ اینڈ ڈرنک بوتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی ڈرنکس ہیں، کون سی مشروبات ہیں جو ہم گھر میں ہی مطلب DIY بنا کے ہم استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں جو لوگ اگر ان کو ہائپر ٹینشن اور اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو اگر جو ORS ہے اگر اس کو استعمال کریں اٹس ونڈرفل، مطلب بآسانی گھر میں بن سکتا ہے، بیفور سحری کر سکتے ہیں اور ایون آفٹر سحری بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہم شربت پی رہے ہیں، شربت کا استعمال بہت ہے، تو اس میں اگر ہم لیمو نمک کا استعمال کر لیں وہ بھی اچھا کمپیریٹیولی دیٹ ول بی مور بیٹر۔ جیسے آپ نے کہا تو لیمو پانی جیسے ہم بناتے ہیں کمپیریٹیولی وہ، اور اس میں وہی نمک تھوڑا سا اگر ہم ایڈ آن کر لیں، لیکن وہ ایک خاص مقدار سے ہوتا ہے۔ ORS میں ہم مطلب جو ہے وہ 1 چمچ نمک اور 4۔ آج کل تربوز آئے ہوئے ہیں، بہت اچھا ہے۔ بیسٹ ٹائم کون سا ہے تربوز؟ بیسٹ ٹائم دیکھیں فروٹ کا بیسٹ ٹائم ہمیشہ کھانے سے پہلے کا ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد فروٹس کا استعمال، ہم یہی سوچتے ہیں، اس کا جو ہے وہ یوٹیلیٹی اس طرح ہو نہیں پاتی، کیونکہ ہمارا اسٹمک تو اسی طرح فلڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ چیز جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی روزہ ہم کھول رہے ہیں وہ ہم کھولیں اس طرح کی ڈرنک سے، جیسے ہمارے ہاں لسی بہت استعمال ہوتی ہے، دہی استعمال ہوتی ہے، دیٹ از ونڈرفل اگین، دیٹ یو کین یوز لاٹ آرام سے۔ اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا وقفہ دے دیں اور اپنا جو ڈیلی کا کوٹا ہے پانی پینے کا
وہ ہم ان دونوں ٹائمز میں جب ہم روزہ نہیں رکھ رہے یعنی کہ سحری سے پہلے افطار سے سحری اور تک افطار سے سحری تک کتنا پانی کنزیوم کریں؟ دیکھیں ایوریج ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر 1.5 سے 2 لیٹر 2 لیٹر ہے. یہ تو نارمل ڈیز ہے. اب رمضان میں کیا؟ نارمل ڈیز میں بھی ہم کوشش کریں کہ 4-5 گلاس سونے سے پہلے ہم کنزیوم کر لیں. اچھا. پھر سحری میں بھی اگر ہم تھوڑا جلدی اٹھ پاتے ہیں تو بھی ذرا زیادہ ہم اگر کنزیوم کر لیں اسی طرح کے ڈرنکس, یعنی کہ ناٹ نیسسریلی واٹر اونلی بٹ. اچھا, کچھ کھانے پینے کے آداب ایسے ہیں جس سے ہم واقف نہیں, گو کہ ہمارے مذہب نے بڑا یہ چیزیں اس میں سکھائی ہیں. لوگ پیاس لگتی ہے, شدت سے لگ رہی ہے, ایک ہی ساتھ 3 گلاس چڑھا لیے. ہاں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ وہ میں نے کہا نا کہ کیپیسٹی ہولڈ کرنے کی ہے, ہم نے زیادہ پی لیا زیادہ ایکسکریٹ ہو جائے گا, باڈی اس کو ہولڈ نہیں کر پائے گی. تو ہولڈ کرنے کے لیے یہی 2 صورتیں ہیں کہ ایک تو آنکوٹک سولوشنز لیں اور وقفے سے لیں, تھوڑا ٹائم یعنی کہ وقت دے کے سپس میں جیسے کہا جائے کہ 3 گلاس ایک دم سے پی لینے کے بجائے ہم آدھا کر کے, اور ویسے ہی رک کے پینا مطلب اسلام کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو آہستہ آہستہ ہم, اور ہر تھوڑی دیر بعد ہم جیسے ہی ہمیں موقع ملے تو ہم اور پانی یا پانی سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز. ڈاکٹر صاحب, کوئی شخص ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے, فوری طبی امداد کیا دی جا سکتی ہے اس کو؟ دیکھیں ہاں بالکل اہم بات ہے ہمارے یہاں, کیونکہ یہ ایک مذہبی حوالہ آ جاتا ہے. ایک زمانے میں جب ہمارے یہاں ہیٹ اسٹروک ہوا تھا, دیٹ واز آلسو ان رمضان, اور وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی زیادہ لوگ ہوئے تھے. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس بات پہ بضد تھے کہ ہم روزہ نہیں توڑنا چاہتے, صرف تھوڑا ٹائم بچا ہے. ہم عصر اور مغرب اس کی وجہ سے, مطلب عصر اور مغرب کے دوران وہ افیکٹ ہوئے تھے. ہاں, زیادہ تر لوگ جو ہمارے پاس پہنچے تھے وہ عصر اور مغرب کے وقت کے درمیان تھا. تو ہم نے ان سے کہا کہ اب اصل میں اس حالت میں روزہ یعنی کہ مریض کو اور جان بچانے کے لیے روزے کو توڑا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی, تو اب وہ بضد تھے کہ نہیں مغرب ہو جائے تو پھر ہم پانی پئیں. ان کی کنڈیشن کیا تھی؟ ان کی کنڈیشن ویری کر رہی تھی, خراب تھی کافیوں کی. تو وہ پھر خیر ان کو ڈرپس وغیرہ دے کے ہم نے چیزیں تو مینیج کر لی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں اگر خدا نخواستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈی ہائیڈریشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ حالت بہت ہی یعنی کہ خراب ہو رہی ہے, تو پھر ڈاکٹر صاحب وہ سمٹمز تھوڑا سا بتا دیں کہ جب ہمیں لگے کہ ہم ہیٹ اسٹروک سے بھی متاثر ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ, انکانشیس ہونا آپ شروع ہو جائیں گے, آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو متلی شروع ہو جائے گی, اس طرح کی آپ کو پرابلمز جیسے ہی ہوں, اور شدید پیاس یعنی کہ اتنی جو ناقابل برداشت ہو, تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں آئی ول ہولڈ. دیکھیں نیچر کے اگینسٹ جب بھی ہم جائیں گے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. تو اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن محسوس ہو رہی ہے کہ حالت بہت خراب ہو رہی ہے, تو وہ روزہ آدمی پھر قضا کر کے رکھا جا سکتا ہے. اس میں ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے, اور ہمارا مذہب اس کو الاؤ کرتا ہے کہ سفر میں اگر ہیں, سفر میں بھی ہاں وجہ یہی ہے کہ آپ سفر میں بآسانی پانی کھانا آرام سے حاصل نہیں کر سکتے, تو خام خواہی آپ اپنے اوپر پش نہ کریں, اپنی باڈی پش نہ کریں, اپنے اوپر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمان ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. زبردست ہمیں ٹپس بتائی ہیں, خاص طور پہ پانی پئیں, لیکن پانی کو ایک ساتھ پینے سے بہتر ہے تھوڑا وقفہ دے کے پئیں, اور بیٹھ کر آرام سے ایک سے لے کر پئیں, اور الیکٹرولائٹس کا خیال ضرور رکھیں. جی لیمو ہو آپ کے پانی میں تھوڑا سا, یا شربت میں تھوڑا سا نمک ہو, ORS کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, وہ بیسٹ ہے اس سیزن میں.